لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا جان بھی لے سکتا ہے۔ جو خواتین بالوں کو کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں، بال کمزور نہیں ہوں گے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ اور دبے دور ہو جاتے ہیں۔ خواب میں بس میں سفر کرتے دیکھیں تو جان لو خوشخبری ملنے والی ہے۔ پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، اور تازہ مولی کو کھا لینے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پیا کرو، اور کبھی بھی زیادہ ٹھنڈے پانی سے مت نہاؤ، اس سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ شلجم کھانے سے دماغ اور نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ یاد رکھنا، پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام نہیں کرنا، اس سے نظر پر برا اثر پڑے گا اور نظر کمزور ہو جائے گی۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا کم عقل انسان ہوتا ہے، اور زیادہ موٹا بندہ کام چور ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیل ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ پرانی سے پرانی کھانسی دور کرنی ہے تو امرود کی راکھ کھائیں، اور نہار منہ انار کھانے سے 10 دن کے اندر صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ سکن کا نمک سے مساج کرو گے تو سکن اندر تک صاف ہو جائے گی اور جلد کی رونق ابھر آئے گی۔ حاملہ عورتیں دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگا لیں، اس سے حمل کے دوران پڑنے والے داغ دور ہوں گے۔ کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جائے گا۔ بواسیر کا مسئلہ ہو تو تازہ دودھ لے کر اس سے پاؤں کی مالش کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پینے سے خون تازہ اور صاف ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے، یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھیں اور بھول جائیں تو اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ سورہ الم نشرح پڑھ لیں، تمام بھولا ہوا یاد آ جائے گا۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت بہت برکت والی ہوتی ہے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو جائے وہ کریلے زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ چوکڑی مار کر کھانا بیماری پیدا کرتا ہے، ہمیشہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر کھاؤ۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو ٹھنڈے پانی کی قلیہ کریں اور عرق گلاب استعمال کریں۔ السی کے استعمال سے معدہ تندرست رہتا ہے، اور جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں۔ زیادہ سے زیادہ دال کا استعمال کریں اور نہار منہ پانی پئیں، اس سے آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔
دہی کا استعمال آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے اور سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آتی ہو تو گرم دودھ آنکھوں پر لگاؤ، نیند جلدی آ جائے گی۔ اور اگر آدھے سر کا درد ہو تو انگور کے جوس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے، اور جس کا جسم ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہو تو اس کے اندر خون کی کمی ہے۔ گیس یا قبض کا مسئلہ ہو تو گنے کا رس اس میں بہت مفید ہے، اور سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاول استعمال نہ کریں، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری لگ جائے گی۔ زیادہ چاولوں کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ چہرے پر رات کو مکھن کا لیپ کرنے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ اگر کالی مرچ دودھ میں ڈال کر پی لی جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ دو اور غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، دولت بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ فٹ رہتا ہے، اور پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے بچا جا سکتا ہے۔ گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض نہیں ہوتی۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور شہد کو زبان کے نیچے رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے عمر 1 سال کم ہو جاتی ہے۔ ایک دن کا بچا ہوا کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ 80 سال کی بوڑھی عورت بھی جوان ہو سکتی ہے اگر 40 دن تک انار، ناشپاتی اور سیب کا جوس بنا کر پیے۔ ہفتے میں 75 منٹ واک کرنے سے آپ اپنی زندگی 2 سال بڑھا سکتے ہیں، اور روزانہ 30 منٹ واک کرنے سے ڈپریشن اور پریشانی سے بچا جا سکتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد اگر قطرہ قطرہ آتا رہتا ہو تو نمک اور مکھن ملا کر چاٹیں، اور پاؤں کے تلووں پر انڈے کی سفیدی کا لیپ کرنے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے ناف کو تیل لگا لینے سے جسمانی بیماریاں دور رہتی ہیں، اور کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ روٹی کھانے سے پہلے لیموں کا 1 قطرہ چکھ لینے سے روٹی فوراً ہضم ہو جاتی ہے۔ بالوں کو جھڑنے سے بچائیں۔ پیاز کو کاٹیں اور اسے سر پر اچھی طرح مل لیں۔ تھوڑی دیر میں سر دھو لیں، اس میں موجود سلفر بالوں کو گھنا کرتی ہے۔ کمر پر زیتون کا تیل لگانے سے کمر جھکتی نہیں، اور کام کرنے سے پہلے زیتون کا تیل پینے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔